बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके मेज़बान साबिर शाकिर इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट था जो कि नवाज को लाना है, इमरान खान को मिटाना है। ये प्रोजेक्ट बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो गया और अगर सही फसाहत व बलागत के साथ अगर बयान किया जाए तो एक ही लफ्ज़ है और उस लफ्ज़ से अच्छा कोई और हो नहीं सकता और ये क्रेडिट जाता है शेख अफजल मरवत को कि ये प्रोजेक्ट बढ़ गया है और इसलिए कि ये मीनार पाकिस्तान के साए तले रात की तारीकी में ये गर्क हो गया और इसको बचाने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए कई महीनों मेहनत की गई, महीनों सोच विचार किया गया, बड़ी बड़ी मामलात तय हुए, बड़ी बड़ी डील्स हुई और बहुत बड़े बड़े कंप्रोमाइज हुए और अपनी अपनी जगह छोड़ दी गई कि जनाब हम माजी की तल्ख यादों को भी भूल जाते हैं, हम गालियों को भी भूल जाते हैं, हम ब्लैकमेलिंग को भी भूल जाते हैं, हम गिरबान को पकड़ने से भी भूल जाते हैं, हम नस्लों को सबक सिखाने के बारे में भूल जाते हैं, वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। लेकिन हमने इस प्रोजेक्ट को कामयाब करना है कि इमरान खान को मिटाना है, नवाज को लाना है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो मीनार पाकिस्तान के साए तले गर्क हो गया। उसकी वजह यह है कि हम नहीं कह रहे, बल्कि अब इमरान खान साहब के हामी तो अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हामी जो हैं वो कह रहे हैं। पहले ज़रा एक मैं आपको रिपोर्ट सुनवाता हूं और ये रिपोर्ट है जियो की। शहजाद इकबाल साहब हैं, अलीना वहां पे मौजूद थी, अलीना फारूक वो मौजूद थी, मीनार पाकिस्तान भरपूर कवरेज करती रही। पहले ज़रा उनकी राय सुन लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक और चीज़ दिखाएंगे, फिर कुछ कल के इवेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि आज के इवेंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको भी उसके बारे में बताना है। लेकिन पहले इस प्रोजेक्ट का देख लें। उसकी वजह यह है कि अब सर जोड़कर बैठे हैं सब के सब कि आखिर ये हमारे साथ हुआ क्या है और क्यों ना रुजू किया जाए। लेकिन रुजू करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, बहुत बड़े जिगरे का काम चाहिए। लेकिन पहले ज़रा सुनिए जी शहजाद इकबाल साहब और अलीना फारूक की ये गुफ्तगू पहले सुन लें। अलीना फारूक शेख जो है वो कल से लाहौर में मौजूद है। कल भी उन्होंने जलसा गाह से हमें अपडेट किया था कि क्या माहौल है। आज जलसे के वक्त भी वो वहां पे मौजूद थी। कैसा जलसा रहा, जरा उनसे जानते हैं। अलीना, जरा बताइएगा आज के जलसे के हवाले से वर्डिक्ट क्या है, लोग कितने थे, क्या जोश था, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहां पे? शहजाद, अब तो आप देख सकते हैं कि सब तैयारियां खत्म हो गई, जलसा भी खत्म हो गया और जितनी भी यहाँ पर लाइटिंग वगैरह लगाई गई थी, तैयारियां की गई थी, अब उसको समेटा जा रहा है। लोग भी अपने घर जाना शुरू हो गए हैं और मैं आपसे पूरे दिन की ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगी जो हमने सुबह से शाम तक देखा। दोपहर को जब हम यहाँ पर मौजूद थे तकरीबन 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, तो सबने यही ऑब्जर्व किया कि क्राउड इतना ज्यादा नहीं था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साबिक वजीर आजम मुस्लिम लीग नून के कायद 4 साल बाद वापस आ रहे हैं और जिस स्केल पे मुतहरिक किया गया था पूरे मुल्क से कारकुनान को, पूरे मुल्क से जो लीडरान थे, रहनुमा थे, उनको टास्क दिए गए थे लोगों को जमा करने का, लाने का। बसेस चल रही थी, ट्रेन चल रही थी, प्राइवेट गाड़ियां चलाई, यहाँ पर वैन्स चलाई लोगों को लाने के लिए। जितने भी यहाँ पर लोग थे वो ज्यादातर हमने ऑब्जर्व किया कि मकामी लोग यानी मकामी शहरी लाहौरी इतनी ज्यादा तादाद में नहीं निकले, क्योंकि जो लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे वो थे मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के, या वो लोग जो आजाद कश्मीर या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे काफिलों की शक्ल में और फिर कल रात भी यहाँ पर रहे, आज भी यहाँ पर मौजूद थे। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो आसपास पंजाब के इलाकों से ट्रेन्स में आए, यहाँ पर काफिलों की शक्ल में आए। उन्होंने लेटर पार्ट ऑफ द डे में जलसागाह को पुर करना शुरू किया। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि वो जो काफिलों का टास्क दिया गया था या लोग लाने का टास्क दिया गया था रहनुमाओं को, उन्होंने बाय द एंड ऑफ द डे आकर इस जलसागाह को कुछ फिल किया। तो ये आपने रिपोर्ट सुनी जनाब अलीना फारूक और शहजाद इकबाल साहब की। तो इससे आप बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन क्या थी। अब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की गई, लेकिन चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी। डॉन की एक रिपोर्ट, डॉन का इदारिया वो आ चुका है पूरा का पूरा, वो मैं मेन चैनल पे बता चुका हूँ, यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो पब्लिक डिप्लोमेसी की रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है, वो भी तज्ज़िया आ चुका है। तो इन शॉर्ट ये है कि जो एक प्लान बनाया गया था वो पाकिस्तान के अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के अवाम से टकराने की जो कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान के अवाम को जो दबाने की कोशिश की जा रही है इस 21वीं सदी में, वो कामयाब नहीं हो रही। और इसलिए बेहतर यही होगा। अब चूंकि सारे अब आहिस्ता आहिस्ता गुबार निकल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी
اب ذرا تھوڑا سا انہوں نے بھی ہمت پکڑی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی اب نواز شریف صاحب کے نیریٹو پہ بات کر رہی ہے، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک ڈائنگ روم میں ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے تحت ان کو لایا گیا ہے، اور نواز شریف صاحب کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی نواز شریف صاحب کے دست و بازو بنے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری چل رہی ہیں۔ اس دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی وہ بھی نواز شریف صاحب کے جناب ان کی ہی مرہون منت ہوگی، ان کی بی ٹیم کے طور پہ کام کرے گی۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے عوام، لاہوریوں نے اور لاہور کے زندہ دلان نے یہ سارے کا سارا پروجیکٹ کل جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ اب دوبارہ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ، پیاری اسٹیبلشمنٹ دوبارہ سے سوچ رہی ہے، دوبارہ سے بیٹھی ہے کہ آخر کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ اگر باجوہ ایلیمنٹ نکال دیں اور اگر انڈیپینڈنٹلی سوچا جائے، تو اگر واقعتاً ہماری اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس سے الگ ہو چکی ہے، تو پھر یہ پولیٹیکل انجینئرنگ، پولیٹیکل مینورنگ، یہ سب کچھ ختم کر دینا چاہیے، اور پھر سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعتوں کے لیے سیاسی میدان کھول دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ مینار پاکستان پہ ایک بہت جمع غفیر جمع کرنے کی کوشش کی گئی، اور ریاست اور ریاستی ادارے، حکومت اور حکومتی ادارے، اور ریاستی اور حکومتی مشینری سب یکجان دو قالب تھے، اور سب نے مل کر یہ کوشش کی، اور جس طریقے سے ایک سزا یافتہ شخص کو، سزا یافتہ مجرم شخص کو قانون کی نظر میں جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم اور آئین اور قانون کے منہ پہ زوردار چماٹا ہے، اور یہ چماٹا جو ہے یہ اس کی دردیں جو ہیں وہ واپس جائیں گی۔ یہ پاکستان کے عوام نے تو مار دیا ہے، پاکستان کے عوام جو ہے ریلیکس کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، وہ بار بار آپ کو میسج دے رہے ہیں کہ جناب آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس لیے اپنی رائے سے رجوع کیا جائے۔ تو دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں آگے چل کر کیا فیصلہ فرمایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں تبدیل ہونے والی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کہ آپ جتنا مرضی انویسٹمنٹ کر دیں، جو کچھ کر لیں، اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہی نکلے گا، آج کل 2 دن بعد، 2 سال بعد، 2 مہینے بعد ایک ہی رزلٹ نکلے گا، کیونکہ یہ ایکسرسائز پہلے ضیاء الحق صاحب نے 11 سال کی تھی، اور 11 سال کے ایکسرسائز کے بعد بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو تو سزائے موت دے دی گئی، قبر میں لٹا دیا گیا، سرکاری تدفین کر دی گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، کچھ اور خبریں بھی دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ ذرا سوچئے۔ ایک طرف یہ پاکستان تحریک انصاف ایک کارنر میٹنگ، کہنا میں کارنر میٹنگ، اور کہنا ایک ٹاؤن ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک کارنر میٹنگ کی اجازت طلب کی، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، جو بھی انتظامیہ اس نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد آج کیا ہوا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، دفتروں پہ چھاپے مارے گئے، اور توڑ پھوڑ کی گئی، اور جب انہوں نے کہا، پولیس سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس کوئی سرچ وارنٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ چھوڑے سرچ وارنٹ کو، ہم ہیں خود ہی، ہم وارنٹ ہیں، ہم چلتے پھرتے وارنٹ ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے وہ تباہی مچائی اور وہاں پہ ایک ادھم مچایا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ پاکستان کے عوام، یہ جو نفرت ہے، یہ نفرت ہر گھر میں پہنچ رہی ہے، اور یہ ہر گھر کے یہ پھیلتی ہے، نفرت بہت جلدی پھیلتی ہے، اور اس کی شدت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ محبت آہستہ آہستہ جمع ہوتی ہے، محبت میں لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ٹرسٹ لیول دیکھا جاتا ہے، لیکن جو نفرت ہے اس میں پھر وہ اچانک بھڑکتی ہے، اور یہ بہت زیادہ پھیلتی ہے، بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے جناب رجوع کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، آج کا دن کافی امپورٹنٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 102 لوگوں کا ملٹری ٹرائل شروع ہو چکا ہے، یعنی سولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے 102 لوگوں کا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ بھی تشکیل پا چکا ہے، اس نے آج ہیئرنگ کرنی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ کے سربراہ ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جسٹس مظہر علی نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں۔ 5 آنریبل ججز اس کی سماعت کر رہے ہیں، اور آج ایک اور مقدمے کی سماعت ہے، اور وہ ہے الیکشن 90 دن کا۔ یہ 2 امپورٹنٹ مقدمات ہیں جن کی آج سماعت ہونی ہے۔ 9 لوگوں نے، جن کے ملٹری کورٹس میں، فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے، 9 لوگوں نے درخواست فائل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب ہمیں فوجی عدالتوں پر اعتماد ہے، تو اس لیے ہمارا ٹرائل وہیں کیا جائے۔
تو مسئلہ یہ ہے، اور یہ درخواستیں بھی اسی بینچ کے سامنے لگا دی گئی ہیں۔ 102 آدمی میں سے 9 آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں رکھا جائے، اور 102 میں سے اگر باقی 9 کو چھوڑ کے باقی اگر یہ لوگ کہیں اور وہ کہیں کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو کیا پھر بات مان لی جائے گی؟ تو کیا جو ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی بات مانے گی یا ان 9 لوگوں کی بات مانے گی؟ تو بہرحال یہ پیٹیشن آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر پیٹیشن بھی ہیں، تو آئین اور قانون وہ تبدیل نہیں ہوتا 9 لوگوں کے کہنے پہ۔ اصل مسئلہ یہ ایک اصولی موقف ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے رہی ہے اس وقت تک ہمیں رائے زنی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک اصول جو ہے وہ ہے، اور وہ یہی ہے کہ بادی النظر میں جو اس وقت بڑے بڑے نامور، کیونکہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس جواد خواجہ صاحب آج خود پیٹیشنر بن کے آئے ہیں اور یہ پیٹیشن لے کے آئے ہیں، پھر صدر مملکت نے دستخط بھی نہیں کیے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے یہ ایک اہم مقدمہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا جائزہ لے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یہ اب تحریری طور پہ بتا چکی ہے سپریم کورٹ کو کہ ہم نے فوجی عدالتوں میں ٹرائل شروع کر دیا ہے، اور فوجی ٹرائل شروع کر دیا ہے، لیکن یہ سبجیکٹ ٹو ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے سے لنک ہوگا، تو بھائی تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے، سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے اس کے بعد یہ کام کر لینا چاہیے، اور اس وقت تک ان لوگوں کو ضمانتوں پر رہا کر دینا چاہیے، وہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور جب ٹرائل شروع ہو ان کو پکڑ لیا جائے، اور پکڑ کے ان کو دیکھا جائے، جو سزائیں ہوں اس کے بعد ہی ہو۔ تو لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ بہرحال کافی اہم دن ہیں، نواز شریف صاحب بھی جاتی عمرہ میں بیٹھے ہیں، اور اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اپنا سارے کا سارا بیانیہ بھی گیا، اپنا کیریئر بھی گیا، ووٹ کو عزت دو بھی گیا، سب کچھ گیا، اور ڈیلنگ ویلنگ چل رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔